اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها وجعل بینکم مودة ورحمة ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ حضرات محترم، اللہ مالک نے جب میرے اور آپ کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تھا اور یہ کہا تھا کہ دنیا میں ایک مدت تک تمہیں رہنا ہے، اور دنیا میں رہنے کا جتنا بھی وقت ہے وہ ایک امتحان کے سبب ہے۔ اس امتحان میں جو کامیاب ہوگا وہ دوبارہ اسی جنت میں چلا جائے گا جہاں سے ہمارے ماں باپ کو نکالا گیا تھا۔ جو اس امتحان میں ناکام اور نامراد ہوا، العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا قیدی بن جائے گا۔ اس امتحان میں کامیابی کا رستہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو کہا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اے آدم، اس امتحان میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا۔ اس امتحان میں تمہاری رہنمائی میں خود کروں گا۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جو اس رہنمائی کو قبول کرے گا جو اللہ نے کی ہے، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ بدبختی اس کا مقدر بنے گی۔ اب یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ لینی چاہیے، جو رہنمائی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے یہ فطرت ہے، جو اس کے خلاف ہم کرتے ہیں وہ فطرت کے خلاف کرتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں سکون، اسے اس دنیا اور آخرت میں عزت، فطرت کو قبول کرنے کے اندر ہے۔ لیکن آج جب ہم آپس میں کسی بھی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ہماری زندگی کے مختلف پہلو ہیں، ان میں بنیادی ہے خاندان کا پہلو، جہاں سے ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے، ایک معاشرے کی اکائی بنتی ہے۔ اور ہم میں سے شاید ہی کوئی بندہ ہو جو اپنے خاندانی معاملات میں خوشی اور فطرت کے مطابق چل رہا ہے، وگرنہ ہر شخص پریشان ہے۔ خامد بیوی کے ہاتھوں پریشان ہے، بیوی خامد کے ہاتھوں، ماں باپ اولاد کے ہاتھوں، اولاد ماں باپ کے ہاتھوں، بھائی بھائیوں کے ہاتھوں، بہنیں بھائیوں کے ہاتھوں، ہر انسان پریشان ہے۔ اس پریشانی کا سبب نہ تو میں یا آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ ہی اس کی اصلاح کے لیے ذہن میں سوچ کوئی آتی ہے۔ آپ دیکھیں، خدا نخواستہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، کوئی شخص اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے، پھر وہ فوراً کسی ڈاکٹر، کسی ہومیوپیتھک، کسی حکیم کے پاس جاتا ہے کہ میری بیماری کا پتہ چلے کہ مجھے بیماری کیا ہے۔ جب بیماری کا پتہ چل جاتا ہے پھر اس کا علاج بھی ممکن ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بیماری کا پتہ نہیں چلتا، انسان نا امید ہو جاتا ہے کہ میری تو بیماری کا پتہ ہی نہیں چل رہا، علاج کیسے ہوگا؟ بالکل اسی طرح ہماری معاشرتی زندگی میں ہم اپنی بیماری کو جانچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، لیکن ہر مجلس میں ہم رونا اپنا روتے ہیں، اور اس کا سبب
ایک طالب علم کی حیثیت سے یہی ہے جو سمجھ آتی ہے کہ ہم فطرت کے مطابق چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنی خواہش کے مطابق چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ایک مقام پہ کہتے ہیں جو اپنی خواہش کے مطابق چلتا ہے نا، حقیقتاً اس نے اپنا خدا اپنی خواہش کو بنا لیا ہے۔ تو جب ہم نے خدا ہی بدل لیا، ہم نے فطرت کو ٹھکرا دیا، تو آسودگی کیسے ملے گی؟ ہماری زندگی میں سکون کیسے آئے گا؟ تو میں نے اس لیے انسان کی خاندانی زندگی کے اندر جو پرابلمز ہیں ایک دوسرے سے، اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں، میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اپنا سبق سناؤں گا۔ اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو سن کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں، ملازمت شروع کرتے ہیں یا کچھ بھی، جب اس کا آغاز ہوتا ہے نا، چاہے انسان کیسا بھی ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے میں آغاز اچھے انداز میں کروں۔ وہ کہتا ہے جی کیا کرنا چاہیے، مسئلہ پوچھتا ہے، یہاں قرآن پڑھنا چاہیے، نفل پڑھنے چاہیے، صدقہ دینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے تاکہ میں جس کام کو کرنے جا رہا ہوں اس کا آغاز اچھا ہو۔ بڑی اچھی سوچ ہے، لیکن جب اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کرتے ہیں، ایک نئے خاندان کی بنیاد ڈالتے ہیں، تو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اس وقت ہماری سوچ یہ کیوں نہیں ہوتی کہ میں اس خاندان کے آغاز جو ہے ایک نیکی کے ساتھ کروں، یہاں بھلائی کے ساتھ کروں، یہاں ہر شیطان کا حکم مان کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کل کو خاندان خوشی منائے گا، کل اس خاندان میں بھلائی ہوگی، یہ ایک دوسرے کا عزت و احترام کریں گے، ناممکن ہے۔ تو آج کی مجلس میں اللہ رب العزت کے اس حکم کی تعمیل میں جو اللہ مالک نے فطرتاً انسان کو عطا کیا، لیکن جب اس آیت کو ہم پڑھیں گے، یہ سورۃ روم کی آیت نمبر 21 ہے، تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے بنایا تھا اگر وہ پورا نہیں ہو رہا تو اس میں غلطی جو ہے اللہ کی یا اس کے قانون کی نعوذ باللہ نہیں ہے، غلطی ہم سے ہو رہی ہے۔ میں نے آغاز میں ایک آیت پڑھی، اللہ رب العزت سورۃ روم اس کی آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے اللہ نے تمہارے اندر سے ہی، تمہارے نفس سے ہی تمہاری زوجہ کو پیدا کیا، یعنی ہمارے باپ سیدنا آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ان کی پسلی سے ان کی بیوی کو نکالا، یہ فطرتاً ایسا ہوا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ کیوں کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ دونوں کا ساتھ بن جائے اور زندگی سکون سے گزرے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور میں نے ہر دونوں کے دلوں میں محبت اور رحمت ایک دوسرے کے لیے ڈال دی۔ اب اس آیت کو دیکھ کے ہم اپنے دل سے ہی پوچھتے ہیں، ہر گھر کی کہانی یہ ہے کہ میاں بیوی سے تنگ ہے، بیوی میاں سے تنگ ہے۔ اللہ نے جس فطرت کے مطابق ہمیں بنایا وہ کیوں نہیں پوری ہو رہی؟ کیا نعوذ باللہ اللہ کا قانون بدل گیا ہے؟
جبکہ اللہ کہتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، میرا قانون کبھی نہیں بدل سکتا. تبدیلی ہم میں ہے. اللہ نے تو بنایا تھا اس لیے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور رحمت الفت ڈال دی. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یہ نشانی اس کے لیے ہے جو غور و فکر کر سکتا ہے. تو میرے عزیز بھائیو، یہ سب کچھ اس لیے ہے اللہ نے جو بھی رشتے قائم کیے ہیں نا، ہر رشتے کے کچھ حق بیان کیے ہیں. اگر وہ ان حقوق کا خیال رکھے گا جو اس کے ذمے دوسرے کے ہیں اور دوسرے کے ذمے اس کے ہیں، تو پھر یہ فطرت کے مطابق زندگی بسر کریں گے. ان میں محبت، مودت، الفت اور سکون، آشنی، یہ سب کچھ ہوگا. لیکن جب ہم فطرت سے ہٹ کے اپنی مرضی کی زندگی بسر کریں گے تو سکون نہیں آئے گا. تو سب سے پہلے اللہ نے گھر کے سربراہ مرد کو ایک حیثیت عطا کی ہے. کہا الرجال قوامون علی النساء. یہ فطرت ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں نے مردوں کو عورتوں پہ فوقیت دی ہے. تو اگر ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں اس فوقیت کو نہیں مانیں گی تو وہ فطرت کے خلاف جنگ کے لیے کھڑی ہو گئی ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے میڈیا پہ جب بعض علماء سے اس کا سوال کیا جاتا ہے تو وہ بے شمار تعویلیں اور توجیہیں کرتے ہیں. نہیں جی، اللہ کا مقصد یہ نہیں تھا، اللہ کا مقصد یہ تھا. مقصد صاف ہے، الرجال قوامون علی النساء. اللہ نے مرد کو عورت پہ فوقیت دی ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں جس میں عورت کو مرد پہ فوقیت ہے، لیکن مجموعی طور پہ اللہ نے مرد کو عورت پہ فوقیت دی ہے اور عورت کو اس کے زیر نگی دے کے اس کی فرما برداری کا حکم دیا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھے، صرف عورت مرد کی دوستی سے تسکین نہیں پیدا ہوگی جب تک فطرتاً ان کا رشتہ قائم نہ کیا جائے نکاح کے ذریعے. اگر نکاح کے ذریعے وہ میاں اور بیوی بن گئے ہیں تو اللہ نے یہ فطرت بنائی ہے، اس میں سکون آ گیا. اور پھر دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اب دیکھیں مغرب، اس نے اس سے جان چھوڑائی کہ نکاح نہیں ہونا چاہیے جی، ویسے ہی عورت کو استعمال کرو یا ایسے کرو. انہوں نے سکون کی تلاش میں اپنے ذہن کے مطابق ایک رستہ تلاش کیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج وہ ہمارے خاندانی نظام کو حسرت سے دیکھتے ہیں. جب کوئی بیٹا اپنے باپ کی عزت کرتا نظر آتا ہے نا، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ریسلر تھا روس کا، خبیب غالباً اس کا نام تھا، وہ اپنے باپ سے بڑی محبت کرتا تھا. جب اس کا باپ فوت ہو گیا تو اس نے ریسلنگ چھوڑ دی کہ اب میرا باپ سر پہ نہیں رہا، وہ میرا مددگار تھا، اس کی دعائیں میرے ساتھ تھی، اب میں نے یہ کام نہیں کرنا. اور یورپ کے میڈیا پہ عرصہ دراز تک کہتے رہے کہ یہ مسلمانوں میں رشتوں کا تقدس کتنا ہے، کہ باپ کے احترام، بھائی کے دل میں بہن کے لیے عزت، یہ ساری اللہ نے اسلام کو دی ہے. اللہ اکبر. اور مرد کو فوقیت جو دی اس لیے دی کہ اللہ نے گھر کی جتنی ذمہ داریاں ہیں اسے سونپی ہیں.
اپنی بیوی کا اپنی اولاد کا کفیل تو ہے، تیری بیوی تیری اس معاملے میں پارٹنر نہیں ہے۔ یہ تو نے کمانا ہے، تو نے مزدوری کرنی ہے، سب کچھ کر کے ان کو کھلانا ہے، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ 4 درہم ہے جو کوئی بھی انسان خرچ کرتا ہے۔ 1 درہم وہ ہے جو کسی غریب مسکین کو دیتے ہیں۔ اب نبی پاک نے فرمایا یہ اچھا ہے۔ 1 درہم وہ ہے جو انسان کسی رفاہیت کے کام میں لگاتا ہے، آپ نے فرمایا یہ بھی اچھا ہے۔ 1 درہم وہ ہے جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے راہ جہاد میں دیتا ہے، آپ نے فرمایا یہ بھی اچھا ہے۔ پھر فرمایا سب سے اچھا روپیہ یا درہم وہ ہے جو انسان رزق حلال کما کے اپنی میاں، اپنی بیوی، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد کو کھلاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب کوئی رزق حلال کما کے اپنے گھر والوں کو آ کے چیز دیتا ہے تو یہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ غریب کو دیے ہوئے صدقے کا بھی ثواب ہے، لیکن یہ سب سے بہترین صدقہ ہے کہ انسان رزق حلال کما کے اپنے خاندان کو کھلائے۔ اس لیے کہا الرجال قوامون علی النساء۔ جب اللہ نے کسی کو فضیلت فوقیت دی ہے، آپ دیکھیں مختلف دفاتر میں کام کرتے ہیں، فیکٹریوں میں، دکانوں پہ ایک باس ہوتے ہیں، پھر بتدریج اس سے جونیئر، اس سے جونیئر، اس سے جونیئر، ہر جونیئر اپنے سینئر کی عزت کرتا ہے، یہ دنیا کا اصول ہے، وگرنہ وہ ادارہ چل نہیں سکتا۔ تو یہ خاندان کے اندر اللہ نے جس کو سب سے زیادہ فوقیت اور عزت دی ہے، اگر اس کی عزت کا پاس نہیں کریں گے تو یہ ادارہ کیسے چلے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ہر بیٹی اس کو نصیحت فرمائی کہ سکون کیسے مل سکتا ہے۔ آپ نے اس کی بات بتائی، کہا اپنی شوہر کی دلجوئی کیجئے، اس کی تکلیف دینے والی باتیں تیز نہ کیجئے، ہر وقت اس کی دلجوئی کیجئے۔ دوسرا، شکر گزاری کی عادت ڈالیے۔ ہر بندہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ آج اگر اس کے پاس بہت آسانیاں ہیں تو خدا نہ خواستہ کبھی تنگی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا اگر وہ اس میں کوئی تھوڑی سی تنگی آ گئی ہے تو ہم اس کی جان ہی ہلکان کر دیں کہ پہلے تو یہ تھا اب یہ کیوں نہیں، اور یہ کہنا کہ فلاں ایسا کرتا ہے ہم کیوں نہیں کرتے۔ ہر بندے نے اپنے دائرہ کار میں رہ کے خرچ کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیں اس کائنات میں رسول اللہ سے بہتر گھرانہ کوئی نہیں ہے، نہ پہلے تھا، نہ آج ہے، نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ ایک مرتبہ مختلف فتوحات ہوئی اور اس میں سے بہت سا مال آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مسکینی کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ سب نے آپس میں پلاننگ بنائی کہ ہم بھی کچھ تقاضا کریں کہ آپ کے پاس اب مال آیا ہے ہمیں دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت کے رہبر تھے، اور رہبر وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات پہ اپنی امت، اپنے رعایا کی لحاظ کرے، اپنی ذات پہ ان کو ترجیح دے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی اپنی جان سے زیادہ اپنی امت کو چاہتے ہیں۔ انہوں نے آگے تقاضا کیا کہ لو جی سب کو اتنے اتنے مل رہے ہیں ہمیں بھی ملنا چاہیے۔ اللہ نے سورت احزاب کی آیتیں اتار دی، کہا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی اپنی بیویوں کو کہہ دو اگر تمہارا ارادہ دنیا کی زیب و زینت ہی ہے، دنیا کا مال و دولت ہے، یہاں جو ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے، جب خامد کی حیثیت سے بڑھ کے اس سے تقاضا کرو گے نا تو اس کا سکون ختم ہو جائے گا۔
پھر یا تو وہ حرام رستہ اختیار کرے گا کہ وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرے گا، جیسے بھی ہے لے آؤ، بیوی خوش ہونا چاہیے، اور یا وہ پریشان ہو جائے گا۔ بعض اوقات ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گھر والوں نے ایسی چیزوں کا تقاضا کیا جو اس کے پاس نہیں تھا، اس نے خودکشی کر لی۔ تو جب رسول اللہ سے تقاضا ہوا تو اللہ رب العزت نے، آپ نے بھی جواب نہیں دیا، اللہ نے آیتیں اتار دی، کل ازواجک، اپنی ساری ازواج کو یہ بات کہہ دو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت ہی چاہیے تو فتعالین، پھر آ جاؤ، میں تمہیں سب کچھ دے دیتا ہوں، پھر تمہارا اور میرا ساتھ نہیں رہے گا۔ فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں اچھے طریقے سے فارغ کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سیدہ عائشہ کے پاس گئے، کہنے لگے اللہ کی طرف سے ایک حکم آیا ہے لیکن اپنے ابا سے مشورہ کر لینا۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہا اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے، اور اگلی آیت میں فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو پھر اللہ ایسی محسنات کے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا ہے، دنیا کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے، دنیا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سیدہ عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ، اگر یہ بات ہے تو پھر میرا اختیار میرے پاس ہے، ابا جی کو کیا مشورہ کرنا ہے، مجھے نہیں دنیا کا مال و دولت چاہیے۔ اور ساتھ ہی کہنے لگی آپ دوسروں کے پاس جائیں گے نا تو میرا ذکر نہ کرنا کہ میں نے آپ کو اختیار کیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں چھپانے والا نہیں، بیان کرنے والا ہوں۔ تو یہاں میرے عزیز بھائیو یہ بات یاد رکھیں کہ جب ایک خامد ایک گھر کے سربراہ کے پاس وہ کچھ نہیں ہے اس کا تقاضا کریں گے تو اسی وقت گھر کا سکون ختم ہو جائے گا۔ بلکہ اللہ رب العزت کس عورت کو اچھا سمجھتے ہیں؟ یہ سورت نساء ہے، اس کی آیت نمبر 34 ہے، فالصالحات قانتات حافظات بما حفظ اللہ۔ اچھی اور نیک عورت وہ ہے قانتات، جس کی فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے اس کی فرما برداری کرے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر عورت کو کسی کی فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے تو وہ خامد کی فرما برداری۔ حافظات للغیب، خامد نہیں ہے اس کی غیر موجودگی میں حفاظت کرتی ہے دو چیزوں کی، ایک اپنی عصمت کی، ایک اس کے مال کی۔ عورت کی عصمت اس کی خامد کی امانت ہے، شادی سے پہلے اس کے باپ کی امانت ہے، جو عورت اس میں خیانت کرتی ہے وہ بددیانت اور خائن ہے۔ کہا حافظات للغیب، اس کی غیر موجودگی میں حفاظت کرتی ہے، بما حفظ اللہ، جس چیز کی حفاظت کا اللہ نے اس کا ذمہ لگایا ہے۔ یہ فطرت ہے۔ اور یقین جانیے جو خواتین، اللہ ہماری ہر بیٹی ماں بہن اس کی عزت کو محفوظ فرمائے، عصمت والی عورت کبھی خامد کے ہاتھوں ذلیل نہیں ہوتی، یہ اللہ کی فطرت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ رسول اللہ سے سوال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، اب سب آواز تھوڑی سی کم کریں۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ عورتوں میں کون سی عورت سب سے بہتر ہے؟ تو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا وہ عورت افضل ہے التی تسرہ اذا نظر، جب خامد اپنے گھر آتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو دیکھتا ہے، اپنے ارد گرد ماحول کو دیکھتا ہے، اس کے رویے کو دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے کہ یہ میرے گھر کی محافظ ہے، اس نے میرے گھر کو صاف ستھرا رکھا ہے، یہ میری اولاد کی اچھی تربیت کر رہی ہے، یہ آتے ہی میرے ساتھ گلے شکوے نہیں بلکہ میرے احترام میں سب کچھ کر رہی ہے۔ کہا یہ سب سے افضل عورت ہے التی تسرہ اذا نظر وتطیعہ اذا امر۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ جب اسے کوئی کسی بات کا حکم دیتا ہے، خامد کوئی بات کرتا ہے، وہ اس کی فرما برداری کرتی ہے۔ آج ہمارے میڈیا نے ہماری بیٹیوں کو یہ سکھا دیا، واللہ دکھ ہوتا ہے یہ بات زبان سے نکالتے ہی۔ کتنی ہی بیٹیاں ہیں جو اپنے خامدوں پہ ہاتھ اٹھا دیتی ہیں، گالی نکالتی ہیں، یہ سب ہمارے میڈیا نے سکھایا ہے۔ ایک ہماری فطرت تھی جو ہمارے اللہ نے سکھائی، جس کو ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ لے کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کائنات کے مالک نے حکم دیا، رسول اللہ نے وہ حکم ہم تک پہنچایا کہ کون سی عورت افضل ہے التی تسرہ اذا نظر، جب وہ گھر کے ماحول کو آ کے دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے۔ وتطیعہ اذا امر، جب کسی بات کا حکم دیتا ہے فوراً تسلیم ہو جاتا ہے۔ ولا تخالفہ فی نفسها ومالها ما یکرہ، جس بات کو وہ برا سمجھتا ہے اپنے مال اور جان کے متعلق، وہ اس کی خواہش کو، اس کے معاملات کو وہ سمجھتے ہوئے اس سے برا جانتی ہے۔ اب ایک طرف اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اور دوسری طرف ہمارا کردار۔ ہم نے جو ڈراموں سے، جو مختلف ڈائجسٹ سے جو سبق ملا اسے تو لے لیا، جو قرآن سبق دیتا ہے اسے چھوڑ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، پیٹ درد میں پیناڈال کام نہیں آتی۔ ہم یہی کام کر رہے ہیں، بیماری کچھ ہے اس کا علاج کچھ اور کر رہے ہیں۔ گھر میں ڈنڈے چلانے، گالیاں نکالنی، مارنا کوٹنا یہ حل نہیں ہے۔ حل یہ ہے کہ جس بیٹی کو بیاہ کے گھر لاتے ہیں، یا اس سے ماں باپ کی ذمہ داری تھی وہ اسے قرآن پڑھاتے، یا آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے قرآن سکھائیں تاکہ وہ گھر کے احترام اور جسے اللہ نے احترام دیا تھا اس کا احترام سیکھے۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو طلحہ، یہ بڑے ہی پیارے صحابی تھے۔ ان کی بیوی ام سلیم تھی، ان کا بیٹا سخت بیمار ہو گیا۔ جب یہ صبح گھر میں کام کے لیے نکلے نا تو بچے کی طبیعت بڑی ناساز تھی۔ جب رات کو واپس پلٹے، آتے ہی بچے کے متعلق پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے؟ بیٹا فوت ہو چکا تھا۔ ام سلیم نے کیا کیا، اسے غسل دے کے کفن پہنا کے اسے گھر کے ایک کونے میں رکھ دیا۔ دیکھیں کتنے حوصلے والی عورتیں تھیں وہ، کہ میرا خامد ساری دن کی مصیبت تکلیف نہ معلوم کن کن لوگوں سے ڈیل کر کے تھکا ہارا آئے گا، آتے ہی بچے کی فوتگی کا سنا دوں تو کیا حال ہوگا۔ انہوں نے ایک طرف کر دیا، آتے ہی پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے؟ تو کہا بیٹا اب آرام سے ہے۔ اسے کھانا دیا اور رات گزاری۔ صبح وہ غسل کر کے اللہ کے جانے لگے تو کہنے لگی میری بات سن جائیں۔ کہنے لگے کیا بات ہے؟
کہا اگر کسی نے کوئی امانت دی ہو تو وہ امانت واپس لے لے تو ہمیں اس کے آڑے آنا چاہیے یا اس پہ افسوس کرنا چاہیے؟ کہنے لگے نہیں، امانت کو واپس کرنا چاہیے۔ پھر کہنے لگی اللہ نے جو بیٹے کی صورت میں ہمیں امانت دی تھی اس نے واپس لے لی۔ نماز کا وقت تھا، جلدی سے مسجد چلے گئے۔ جب نماز پڑھی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا کہ ام سلیم نے میرے ساتھ آج یہ کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے یہ نہیں کہا تھا کہ اس نے غلط کیا ہے، آپ نے فرمایا لعل اللہ ان یبارک لکما فی لیلتکما، ابو طلحہ غم نہ کر، شاید یہ رات تمہارے لیے اللہ بہت برکت کا سبب بنا دے۔ سفیان بن عیانہ کہتے ہیں مجھے ایک انصاری صحابی نے یہ بات بتائی کہ اللہ نے پھر اس عورت سے 9 بیٹے عطا کیے اور 9 کے 9 قرآن کے حافظ اور عالم دین تھے۔ یہ فطرت کو قبول کرنے کے اندر خیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ جن کا نام سیدہ خدیجہ تھا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ پہلی بیوی تھی، جب تک یہ زندہ رہی رسول اللہ نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ جب یہ دنیا سے اللہ نے جو اولاد دی تھی، زندہ اولاد رہی تھی، یہ انہی سے تھے۔ 4 بیٹیاں تھیں اور 1 بیٹا تھا، 2 بیٹے تھے۔ ایک بیٹا ماریہ قبطیہ سے تھا، دونوں بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی نبوت نہیں ملی تھی اس وقت حضرت خدیجہ سے ہوئی تھی، یہ عمر میں بھی رسول اللہ سے بڑی تھی۔ بیویاں یعنی یہ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا جو ہے اطاعت کے لیے امتیاز اور نشان رکھا ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں نبوت ملنے سے تقریباً 6 ماہ پہلے آپ کی طبیعت اس معاشرے اور اس ماحول سے اچاٹ ہو گئی۔ آپ اس لیے وہاں سے نکل کے آپ مکے کے باہر ایک پہاڑی ہے جسے جبل نور کہتے ہیں، اس کے اوپر ایک غار ہے، رسول اللہ وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کئی دن واپس ہی نہیں آتے تھے۔ اور اگر آپ کبھی اللہ آپ کو سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آج بہت بڑی بڑی بلڈنگز بن گئی ہیں، اب بھی غار حرا میں بیٹھیں گے نا تو بیت اللہ سامنے نظر آئے گا۔ یہ رسول اللہ کی سلیکشن تھی، پورے مکے کے ارد گرد پہاڑیاں بھی تھی، غاریں بھی تھی، آپ نے جس غار کو سلیکٹ کیا تھا جو بیت اللہ میں ہوتا تھا وہ پسند نہیں تھا، لیکن بیت اللہ سے دوری بھی پسند نہیں تھی، غار حرا کے اندر بیٹھ جاتے۔ آخر جب 40 سال کچھ ماہ آپ کی عمر مبارک ہوئی تو فرشتہ آیا، اس نے آتے ہی آپ سے کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھا ہوا۔ اس نے پکڑا اور زور سے اپنے سینے سے لگا کے دبایا، پھر کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھا ہوا۔ 3 دفعہ کہا، پھر آپ فرماتے ہیں میرا سینہ اللہ نے کھول دیا تو میں نے پڑھا، 5 آیتیں پڑھائی تو آپ فرماتے ہیں میں بڑا گھبرا گیا، میں پھر وہاں سے نکلا سیدھا اپنے گھر پہنچا تو اپنی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ سے کہنے لگے زملونی زملونی، مجھ پہ کمبلی اڑا دیجئے، مجھے کمبلی اڑا دیجئے، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سن کے واویلا نہیں شروع کر دیا تھا، اپنے خامد کو حوصلہ دیا، کہنے لگے کاللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے زندگی کے ساتھی، میرے سرتاج، اللہ کی قسم آپ جیسے بندے کو اللہ کبھی ذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتحمل القلب، مصیبت زدہ لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں،
وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جو لوگ گرے پڑے ہیں انہیں اٹھانے والے ہیں، وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ تو ہمیشہ حق کا ساتھ دینے والے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کر سکتا۔ یہ آئیڈیا دیا ہمارے گھروں کو کہ قیامت اگر باہر سے کسی پریشانی کسی مصیبت میں آئے تو اپنی نئی مصیبت نہ ڈالا کرو، اسے حوصلہ دو۔ عربی میں ایک لفظ ہے قدوہ، وہ صحابہ کرام امہات المومنین اور رسول اللہ کو اپنے لیے قدوہ، رہبر، رہنما مانتے ہیں۔ یہ رہنمائی ہے ہمارے گھروں کے لیے، اور یہ فطرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہی انہوں نے یہ نہیں کہا، یعنی آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے اور آپ چیخیں مارنی شروع کر دیں، ایسا نہیں کیا۔ کلا واللہ لما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ جیسے انسان کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، یہی خوبیاں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد 9 نکاح کیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اگر مجھے کسی پہ رشک آتا تھا تو سیدہ خدیجہ پہ، انہوں نے جس طرح آپ کا ساتھ نبھایا تھا ہر تنگی اور ترشی میں، رسول اللہ کبھی بھول نہیں سکے تھے انہیں۔ اب مجھے بعض اوقات غیرت آ جاتی کہ اتنے ہم سب لوگ ہیں، آپ کے خدمت گزار ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، آپ خدیجہ کو بھول ہی نہیں رہے۔ اس لیے میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، ہمیں اپنے گھر کے اندر ایسا کردار ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارا خامند سمجھے کہ میں نے زندگی کا بہت بڑا خزانہ ہم سے چھن گیا۔ یہ نہیں کہ وہ اللہ کا شکر کرے کہ مصیبت سے جان چھوٹ گئی۔ خواتین کے لیے تو اللہ نے اتنی آسانیاں فرمائی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ حدیث مسند احمد میں ہے، 1661 نمبر ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلت المرأة خمسا، جو عورت 5 نمازیں پڑھتی ہے دن میں، وصامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھتی ہے، وحفظت فرجہا، اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے خامد کی اطاعت فرما برداری کرتی ہے، قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت، جنت کے 8 دروازے کھول کے اللہ کہیں گے جا بی بی جس سے مرضی داخل ہو جا۔ لیکن اس میں نمازیں بہت سی بہنیں بیٹیاں پڑھتی ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور ممکن ہے اپنی عصمت کی حفاظت بھی کرنے والی بہت سی بیٹیاں ہوں۔ اللہ سب بیٹیوں کی حفاظت فرمائے۔ لیکن وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، خامد کی فرما برداری، یہ بہت مشکل کام ہے ہمارے لیے، چاہے ہم دیندار ہیں یا دنیا دار ہیں۔ شرط لگائی، 5 نمازیں، رمضان کے روزے، عصمت کی حفاظت، خامد کی فرما برداری، پھر اللہ جنت کے دروازے کھولے گے۔ یہ فطرت ہے۔ حضرت حسین بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان کی ایک پھوپھی نبی کریم کی خدمت میں کسی کام کے لیے حاضر ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا تیری شادی ہوئی ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اپنے خامد کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہو، خدمت کرتی ہو؟ انہوں نے کہا میں اس میں کوتاہی نہیں کرتی، الا کہ میں کسی کام سے عاجز آ جاؤں، میرے بس میں نہ ہو تو میں نہیں کرتی۔ آپ نے اسے فرمایا فانظری این انت منہ،
اس چیز کا بہت خیال رکھنا، فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكَ وَنَارُكَ، تیرا خامد تیری جنت بھی ہے تیری جہنم بھی ہے، اس کی خدمت کر کے جنت لے لے یا اس کی نافرمانی کر کے جہنم کا ایندھن بن جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ باتیں، یہ دیکھیں، یہ میں عرض کر رہا ہوں، ہم عموماً میڈیا کی بات پہ کان دھرتے ہیں، ہم جو کہانیاں پڑھتے ہیں انہیں سچ سمجھتے ہیں۔ میں جو آپ کو عرض کرتا ہوں، ان احسن الکلام کلام اللہ، اس کائنات میں سب سے بہترین کلام اللہ کی ہے، وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کلام کے بعد اگر کوئی بہترین کلام ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ کی ہے۔ میں اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کر رہا، یا اللہ کی کلام آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یا محمد الرسول اللہ کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ میری بات 1000 باتوں کا بھی انکار کر دیں، واللہ آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن میں یا آپ اللہ یا اس کے رسول کی ایک بات کا انکار کریں گے تو کفر لازم آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ بات بڑی خوفناک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، الترغیب و ترہیب میں آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسنان لا تجاوز صلاتہما رؤوسہما، دو ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سر سے اوپر نہیں جاتی۔ پہلی، عبد ابقى من موالیہا حتی یرجع، ایک غلام اپنے بغیر اجازت کے مالک سے بھاگ جاتا ہے، جب تک وہ واپس نہیں آتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ دوسری، وامرأة عصت زوجہا حتی ترجع، ایک عورت اپنے خامد کی نافرمانی کرتی ہے، وہ تہجد، اشراق، فرائض، روزہ، سب کچھ بھی کرتی رہے، اس کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے خامد کی فرما برداری کی طرف واپس نہیں لوٹتا۔ اس سے سخت بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جامع الترمذی میں حدیث نمبر 359 ہے، حضرت عمر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم نے فرمایا، اشد الناس عذابا اثنانی، دو لوگ ایسے ہیں جنہیں سخت سب سے سخت عذاب ہوگا، العیاذ باللہ۔ ان میں پہلی، عصت زوجہا، وہ عورت جو اپنے خامد کی ہر بات میں نافرمانی کرتی ہے۔ یہاں ایک بات عرض کر دو، بعض اوقات خامد ایسی بات کا حکم دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے منع ہوتی ہے، یا باپ اپنی اولاد کو ایسی بات کا حکم دیتا ہے جو اللہ کے ہاں جائز نہیں ہوتی، تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ لا طاعت المخلوق معصیت الخالق، جس بات میں اللہ کی نافرمانی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، چاہے وہ خامد ہے یا باپ ہے، کیونکہ اللہ سب سے برتر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشد الناس عذابا اثنان، دو لوگوں کو سب سے سخت عذاب ہوگا، امرأۃ عصت زوجہا، ایسی عورت جو اپنے خامد کی نافرمان ہے، وامام قوم وہم لہ کارہون، ایسا امام، یہاں امام سے مراد دو باتیں ہیں، ایک مسجد کا پیش امام، ایک ملک کا حکمران، دونوں پہ امام کا لفظ بولا جائے، لوگ اسے پسند نہیں کرتے پھر بھی وہ چمٹا ہوا ہے، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عذاب کا مستحق یہ بنے گا کہ وہ نماز کے لیے چمٹا ہوا ہے اور لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں، ایسے شخص کو اللہ سخت ترین عذاب دیں گے، العیاذ باللہ۔ اور یہ ہمارے ذمہ داران جو ہیں وہ کسی بھی منصب پہ فائد ہیں، اگر وہ لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ آج میں نے ایک چھوٹا سا کلپ سنا کہ کوئی بہت بڑے افسر اپنے جونیئرز کو کہہ رہے تھے کہ تم 2-4 پرچے کاٹ کے بند کر دیتے ہو
مجھے اتنے پرچے چاہیے کہ SHOs جو ہیں یہ کہیں کہ ہماری حوالاتیں بڑھ گئی ہیں، اتنے پرچے دو لوگوں پہ۔ ایک پرچہ تم پہ بھی ہوگا انشاءاللہ جب اللہ کی عدالت لگے گی، اور یہ سارے مظلوم تیرے گریبان کو پکڑیں گے کہ آج تو اپنے منصب کے اوپر بیٹھ کے فرعون بنا ہوا ہے، انشاءاللہ اللہ تجھے ضرور پوچھے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج کی مجلس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم اگر اپنے گھر کو ماحول کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں اور اپنے گھر کو سکون سے بھرنا چاہتے ہیں تو اپنے گھرانے کو فطرت کے مطابق چلائیے۔ فطرت کیا ہے؟ جو اللہ کا حکم ہے اس حکم کی اطاعت اور فرما برداری، چاہے وہ ہمیں اچھی لگے یا نہ لگے، اسی میں ہماری بقا اور خیر ہے۔ اور اگر اس کے خلاف اپنی خواہش کے مطابق چلانے کی کوشش کریں گے تو جو پریشانیاں آج ہیں یہ بڑھ تو سکتی ہیں، کم نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اپنے رویوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔